يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے والی نشست کے اندر زکوٰۃ کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں اس کو پیش کیا گیا تھا. آج کی اس نشست میں زکوٰۃ سے متعلق بقیہ چند مسائل ہیں، اس کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. یہ بات ضرور یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، یعنی جب ہم اپنے کل مال کا حساب کرنے کے بعد میں زکوٰۃ اس کے مستحق کو پہنچانے کا ارادہ کریں تو نیت کرنا ضروری ہے. یعنی ضرورت مند کو زکوٰۃ دیتے وقت یا وکیل کو سپرد کرتے وقت، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کسی ایک آدمی کو ہم نے مقرر کیا، اس کو وکیل کہتے ہیں، اس کے حوالے کرتے وقت یا ٹوٹل مال سے مال کو الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر زکوٰۃ دیتے وقت نیت نہیں کی اور بعد میں نیت کی اور زکوٰۃ کا مال ویسے کا ویسا ہی فقیر کے قبضے میں ہے، یعنی جس کو ہم نے مال دیا ہے اس کے قبضے میں ابھی وہ مال ویسے ہی موجود ہے، ابھی تک اس مال کو اس نے خرچ نہیں کیا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر اس ضرورت مند نے اس مال خرچ ہو جانے، یعنی اگر فقیر کے پاس مال خرچ ہو جانے یا ضائع ہو جانے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور ابھی مال اس کو نہیں دیا بلکہ کہا کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کریں، تو اس کے ادا کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اگر ایک شخص کو مال کے مالک نے زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل بنایا، اس نے مالک کی اجازت کے بغیر دوسرے کو ایک وکیل بنا دیا، تو یہ بھی صورت زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائز ہے. اب یہ بھی سن لیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دیا جا سکتا ہے. نمبر 1، فقیر کو، یعنی جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو. نصاب سونے میں اور چاندی میں کتنا ہے اس سے پہلے والی نشست کے اندر تفصیل سے بتایا گیا ہے. نمبر 2، مسکین، جو کسی طرح کے مال کا مالک نہ ہو. نمبر 3، اسلامی حکومت کے وہ کارندے جو زکوٰۃ یا عشر کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں. نمبر 4، ایسے غلام جو اپنی آزادی کے لیے مدد کے طالب ہیں. اس وقت غلام دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن مسئلہ باقی ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مستقبل میں ایسے حالات کو لے کے آئیں جس کی وجہ سے غلام باندیا دنیا کے اندر موجود ہوں. اور اسی طریقے سے ایسے قرض دار جن کو قرض سے سبکدوشی کے لیے زکوٰۃ دی جائے جبکہ ان کے پاس اپنی ذاتی مالیت قرض کی ادائیگی کے لیے باقی نہ ہو، یعنی قرض دار جس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ مسافر جو سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائیں، اگرچہ اپنے وطن میں مال والے ہوں اور گھر سے فوری طور پر مال منگانا ان حضرات کے لیے مشکل ہو، ایسی صورت میں اس مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جائے تاکہ اسلام کی طرف ان کا میلان. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، تو لہذا غیر مسلم کو زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی.
اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کے اہم مستحقین میں سے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ دینے میں 2 گنا ثواب یعنی ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک زکوٰۃ کا، دوسرے صلہ رحمی اور قرابت کا۔ اور یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ باپ، دادا، اولاد اور شوہر، بیوی کے علاوہ بقیہ سب ضرورت مند رشتہ داروں، مثلا بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، پھوپھی، ماموں اور بھانجے وغیرہ کو زکوٰۃ دینا شرعاً درست ہے بلکہ افضل ہے۔ غریب بھائی بہن کو زکوٰۃ دینا صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور اسی طریقے سے اپنی سوتیلی ماں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور بہو یعنی بیٹے کی بیوی یا داماد یعنی بیٹی کے شوہر، اگر وہ واقعی زکوٰۃ لینے کے قابل ہوں، مستحق ہوں، ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر میں کام کرنے والے غریب ملازمین کو ان کی تنخواہوں کے علاوہ انعام کے طور پر کسی خوشی کے موقع پر جو کچھ دیا جاتا ہے، اس میں زکوٰۃ کی رقم دینا بھی درست ہے۔ اور زکوٰۃ کے مستحق جو بھی ہے اس کو عیدی کے نام سے یا ہدیے کے نام سے زکوٰۃ دیں گے تب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو بھی مستحق کے زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یہ کہہ کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات فتاوی محمودیات کے اندر لکھا ہے کہ ایک ضروری بات کو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ نصاب کے بقدر مال حاصل ہونے کے بعد اور زیادہ زکوٰۃ کی رقم لینا ہرگز جائز نہیں، اور دینے والے کو اگر اصل صورتحال معلوم ہو تو اس کے لیے دینا بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ کسی شخص کو فقیر سمجھ کر دی، بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ لینے والا شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ کی رقم سے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو کتابیں تقسیم کرنا درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طلباء باشعور ہوں اور زکوٰۃ کے مستحق ہوں، لہذا ناسمجھ بچوں یا مالدار بچوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی رقم سے غریب اور مستحقین کو کپڑے وغیرہ بنا کر دینا بھی درست ہے۔ اگر کسی غریب کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے زکوٰۃ کی رقم کہیں سے ملی، پھر اس نے وہ رقم اپنی خوشی سے کسی مالدار یا اس شخص کو جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اس پر خرچ کر دیا یا کسی اچھے کام میں اس نے خرچ کر دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ ریلیف میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا، جیسا کہ آج کل کورونا وائرس سے بڑی تعداد میں ہندوستان میں لوگ متاثر ہیں، ان پر مال خرچ کرنے کے متعلق مسئلہ ہے۔ سیلاب آ جائے، اس طریقے سے کوئی آسمانی عذاب آئے تو غریب لوگوں پر زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا درست ہے، شرط کے ساتھ کہ اس مال کا ان کو یعنی اس غریب کو مالک بنا دیا جائے، لیکن جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوں ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کریں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اگر کسی علاقے میں فساد وغیرہ ہو جائے تو جو لوگ فساد سے متاثر ہو کر بے گھر اور بے بس ہو گئے ہیں، پریشان حال ہوں، ان کی امداد میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا درست ہے، بلکہ ایسی مصیبت زدہ لوگ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور یہ بات بھی سن لیں کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ باپ، دادا، پردادا، نانا، پڑنانا، اسی طریقے سے دادی، نانی وغیرہ، اور لڑکے، لڑکیاں، پوتے، نواسے، پوتیاں، نواسیاں وغیرہ، بیوی اور شوہر،
غلام باندی کافر کو، صاحب نصاب مالدار کو، صاحب نصاب مالدار کے غلام باندی کو، مالدار کا چھوٹا بچہ اس کو، اور اسی طریقے سے سید خاندان والے ان حضرات کو اگر زکوٰۃ کی رقم ادا کریں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ کی رقم اگر دے گی تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ بات بھی دھیان رکھ لیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے، اور بغیر مالک بنائے ہوئے زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم مسجد وغیرہ کے تعمیری کام میں ہم نہیں لگا سکتے، اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے رفاہی کام، یعنی عام پبلک کو ضرورت پڑنے والی چیزیں، مثلا راستوں اور پل بنانے میں، پانی کی ٹانکیاں اور دواخانے وغیرہ کی تعمیر میں زکوٰۃ کا روپیہ لگائیں گے تو اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی رقم میت کی تجہیز و تکفین میں براہ راست خرچ کریں گے تو اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر سخت ضرورت ہو تو ایسی صورت میں کسی غریب جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے، پھر وہ شخص اپنی طرف سے اس میت کے تجہیز و تکفین میں اس مال کو لگا دے تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا کچھ قرض ہے، اس کی طرف سے زکوٰۃ کی رقم میں قرض کی ادائیگی کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ پہلے ہی بتلایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اس کا اب اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے اس کو طلبہ میں خرچ کرتے ہیں یا فقراء اور مساکین میں خرچ کرتے ہیں کھانا کھلانے کی شکل میں۔ اس طریقے سے سب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو کھانا کھلائیں گے، زکوٰۃ کی رقم سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ ان کو ان کھانے کا مالک بنانا ضروری ہے۔ بعض مدارس میں ایک جگہ بٹھا کر طلباء کو کھانا کھلانے کا رواج ہے، تو منتظمین کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم تملیغ کر کے کھانے میں خرچ کیا کریں، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک شخص فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو رہنے کے لیے کرائے کا ایک مکان دیا اور اس سے ایک زمانے تک کرایہ وصول نہیں کیا، اور اس کرائے میں اس مالک مکان نے زکوٰۃ کی اگر نیت کی تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے مدارس دینیہ میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے میں 2 گنا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرے علم کی اشاعت اور دین کے تحفظ کا۔ خاص طریقے سے اس سال مدارس دینیہ کے اوپر بہت سے احوال آئے ہوئے ہیں کہ حکومت کے قانون کی وجہ سے ایک دوسرے سے جا کر وہ تعاون کی درخواست نہیں کر پا رہے ہیں، باہر جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ حسب معمول اپنی زکوٰۃ کی اور صدقات اور عطیات کی جو رقمیں ہوں گی وہ ان مدارس تک پہنچا کے ثواب دارین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں چونکہ ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے میں انشاءاللہ 70 گنا ثواب ملنے کی امید ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زکوٰۃ رمضان ہی میں نکال دی جائے اور غیر رمضان میں فقراء اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھا جائے، بلکہ ضرورت کے مطابق اور مصلحت کے مطابق خرچ کرنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔
یہ زکوٰۃ کے متعلق ضروری بقیہ مسائل تھے، اس کو عرض کر دیا گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی مسائل کی روشنی میں اپنے اپنے مالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ اس کے مستحقین کو ادا کرنا آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔